اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پھر اپنے پروردگار کے سامنے ہم اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم نہیں جانتے مگر وہ جو آپ ہمیں سکھا دیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، پروردگار ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کی سمجھ عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم ماہ رجب میں داخل ہو چکے، اور یہ مہینہ ایک طرف تو ہمیں رمضان کے قریب ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، تو دوسری طرف یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں روز ازل سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قابل احترام مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یقیناً مہینوں کا شمار کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، اور یہ کب سے ہے؟ کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے خاص قابل احترام ہے، ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم ان مہینوں کے بارے میں یا ان مہینوں میں گناہ کر کے یا ان کے احترام میں کمی کر کے اپنا نقصان نہ کرنا، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے بخاری کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب مضر کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ گویا اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں کمی بیشی کا کسی کو کوئی اختیار نہیں، اور یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم رجب کے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ رجب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی تعظیم اور تکریم کے ہیں، اور رجب کے ساتھ بسا اوقات مرجب کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے، یعنی اسے رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، اور مرجب کے معنی بھی ہے تعظیم کیا ہوا۔ ابھی جو ہم نے بخاری کی روایت پڑھی اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجب مضر بھی فرمایا، اور آپ نے اسے رجب مضر کیوں فرمایا؟ مضر دراصل ایک عرب قبیلے کا نام تھا جو رجب کے مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتا تھا، اس لیے یہ مہینہ اس قبیلے کے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو واجب الاحترام ٹھہرانا یا ان 4 مہینوں کو چننا، یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں سے مکہ شہر کو اپنے لیے چنا، زمین کے خطوں میں سے مساجد کو اپنے لیے چنا، عشروں میں سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو عظمت و فضیلت عطا کی، دنوں میں جمعے کا دن، راتوں میں لیلۃ القدر، اور دن اور رات کی ساعتوں میں سب سے زیادہ محبوب ساعتیں فرض نمازوں کی ساعتیں ہیں، اور اللہ کو سب سے محبوب کلام لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو عزت اور شرف عطا کیا، لہٰذا اس قابل احترام مہینے کے آنے پر ہم کیا کریں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اے الہی اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور آپ چاند کو دیکھ کر یہ فرماتے کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ پھر قابل احترام مہینوں کا تقاضا کیا ہے؟
کہ اس میں لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا. لڑائی اور جھگڑا تو باقی مہینوں میں بھی نہیں کرنا، لیکن چونکہ یہ قابل احترام مہینوں میں سے ہے، لہٰذا آپس کی لڑائی جھگڑوں پر بڑا سا کراس لگا دیجئے. اور لڑائی اور جھگڑوں سے تو گھروں اور خاندانوں سے برکت اٹھ جاتی ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور آپ لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے. اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتاؤں، اور فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی لڑائی جھگڑے اور ناراضگیاں اور تلخیاں کیسے خاندانوں سے اور نسلوں سے خیر و برکت کو اٹھا دیا کرتی ہیں. پھر رجب کے مہینے کی عبادات کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ دین اصل میں وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین مکمل ہو گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رسالت کا حق ادا کر دیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کا قرب پانے کے لیے ضروری تھی یا اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے نہیں چھپائی، امت کو بتا دی. لہذا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، عبادت کیا ہے، ہر چیز آپ نے بتائی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اسے باز آ جاؤ. لہٰذا دین کا سورس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا آپ کی سنت. اور جو بات کتاب اور سنت سے ثابت نہیں اسے نیکی سمجھ کر کرنا، اسے عبادت سمجھ کر کرنا، قیامت کے دن گرفتار تو کرا سکتا ہے مگر چھڑا نہیں سکتا. لہٰذا کسی بھی عمل کو عبادت کہنے سے پہلے یا عبادت سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، احادیث میں اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی وہ رد کر دینے کے قابل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے. اور یہ بھی ایک صحیح حدیث ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی بات یعنی دین میں ہر نئی چیز کا اضافہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے. کوئی بھی کام جسے عبادت سمجھ کر کیا جائے اس کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، سنی سنائی باتوں پر یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم کوئی کام عبادت سمجھ کر کرتے چلے جائیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب میں روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے. تو ہم یہ جان لیں کہ رجب کے مہینے میں روزوں کے اعتبار سے کوئی اہتمام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کے بعد صحابہ کے طریقے سے نہیں ملتا. گویا رجب کے مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنا اس کی کوئی دلیل نہیں. ہاں، وہ لوگ جو عام طور پر پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں یا ایام 20 کا یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے ہیں، وہ اس مہینے میں بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. یا کوئی رمضان سے پہلے اپنے چھٹے ہوئے فرض روزے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے. یا کوئی اس لیے کچھ روزے اس مہینے میں رکھتا ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت بنے تاکہ رمضان میں کوئی مشکل نہ ہو تو وہ بھی روزے رکھ سکتا ہے. لیکن کوئی اس نیت سے رکھے کہ اس مہینے میں روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے تو اس کی کوئی ہمیں مستند روایت نہیں ملتی. پھر اسی طرح بعض لوگ رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اسی لیے رجب میں زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں.
شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا تعلق کسی مہینے سے نہیں بلکہ سال پورا ہونے سے ہے، اور یہ سال ہر صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے پورا ہونے کی مدت مختلف ہو سکتی ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ لوگ بیک وقت صاحب نصاب نہیں بنا کرتے، لہٰذا جس شخص کا سال جس وقت مکمل ہو رہا ہو اس کو اسی وقت زکوٰۃ دینی چاہیے، اور فرض میں بلا عذر تاخیر مناسب نہیں، ہر عبادت کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا ہی اس عبادت کا حق ہے۔ پھر بعض لوگ ماہ رجب کو عمرے کے لیے خاص کرتے ہیں، حالانکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا، یہ بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، لہٰذا عمرے کو رجب کے اعتبار سے مسنون سمجھنا اور زیادہ فضیلت کا حامل سمجھنا یہ صحیح نہیں۔ ہاں، اگر کسی کی اسی مہینے میں عمرے کے لیے رقم جمع ہوئی ہے یا چھٹیاں ملی ہیں اور وہ عمرہ کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ پھر اس مہینے میں حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب میٹھا پکایا جاتا ہے، اور اسے گھر کے اندر پردوں میں لوگوں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماہ کی خاص تاریخ کو میٹھا کھلانے کا حکم دیا اور اس کام کے کرنے والوں کی منت پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، حتیٰ کہ ان سے منسوب کر کے یہ بات بھی کہی گئی کہ جو اس کام کو نہ کرے تو روز محشر اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ ان بزرگ شخصیت پر تہمت ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایسے کسی قول سے بالکل بری ہیں۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ تو تابعین میں سے ہیں، اور آپ کا لقب صادق تھا، کئی روایات آپ سے مروی ہیں، وہ اپنے وقت کے امام تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ان کی شاگرد رہی، اور ان کی والدہ ام فروہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھیں، لہٰذا ایسی بزرگ ہستی پر اس طرح کی بات منسوب کرنا یہ ان پر بہت بڑی تہمت ہے۔ پھر بعض اہل علم حضرات کی تحقیق یہ بھی ہے کہ یہ رسم دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، مسلمانوں کے ایک بڑے خلیفہ گزرے ہیں، 19 سال تک انہوں نے خلافت کی اور ایک مضبوط حکومت قائم کی، انہوں نے پولیس کا محکمہ بنایا جس میں سخت نگرانی ہوتی، اور ان کے زمانے میں بڑا امن و امان رہا، خارجیوں اور شر پسندوں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ کوئی شر پھیلا سکیں، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کی خبر سن کر لوگوں نے چھپ چھپا کر میٹھے بنا کر ایک دوسرے کو کھلائے، اور جب ان کا یہ راز کھلنے لگا تو اس عمل کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ سے منسوب کر دیا، اور کسی صحابی رسول سے بغض رکھنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان میں سے کسی کا ایک لمحے کے لیے قیام کرنا تمہاری پوری عمر کے عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے، لہٰذا ان کی دونوں ہی باتیں کسی صاحب ایمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی منائے، یا وہ امام جعفر رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ پر ایسی بات کا الزام لگائے یا تہمت لگائے جو انہوں نے کہی ہی نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ 22 رجب کی تاریخ نہ تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی تاریخ ہے اور نہ ہی وفات کی، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کی پیدائش کی خوشی میں ہو رہا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے موقع پر یہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ نہ ہی پیدائش کے دن اور نہ ہی وفات کے دن پر کھانے پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اور کھلانا اسلام کی روح کے مطابق ہے۔ ہاں، اسلام کھلانے کو پسند کرتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تو بہت زیادہ ترغیب ہے اسلام میں، لیکن اسلام میں کھلانے کا یا صدقے کا تصور کیا ہے کہ جب کسی ضرورت مند کو دیکھے تو صدقہ خیرات کرے۔ اسلام نے صدقے کی کوئی مخصوص شکل نہیں بتائی کہ پکا کر ہی دیا جائے یا حلوہ یا کھیر یا پوریاں ہی بنائی جائیں، نہ ہی اسلام نے کوئی وقت مخصوص کیا ہے، جس وقت آسانی ہو، جس وقت سہولت ہو، جس وقت مال ہو، جس وقت کوئی ضرورت مند سامنے آئے اس وقت صدقہ کر لیا جائے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ آسان دین ہے، لہٰذا کسی بزرگ یا کسی میت کے اصالہ ثواب کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کھانا کھلانے کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس مہینے کی فضیلت
کے حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ چونکہ 27 رجب کو معراج ہوئی اس لیے یہ مہینہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، یا یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، فضیلت کی حامل ہے، تو ہم یہ جان لیں کہ معراج کی تاریخ کے بارے میں کوئی مستند قول نہیں، مختلف اقوال ہیں۔ کسی قول میں آتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی، کسی میں رمضان کا تذکرہ آتا ہے، کسی میں شوال کا تذکرہ آتا ہے، کسی میں جمادی الاخری کا تذکرہ آتا ہے، اور مہینہ تو کیا سال بھی طے نہیں کہ کس سال میں معراج کا واقعہ ہوا۔ بعض نے کہا ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض نے کہا 1 سال 6 ماہ پہلے، بعض نے کہا 1 سال 5 ماہ پہلے، کسی نے کہا 1 سال 4 ماہ پہلے، کسی نے 1 سال 2 ماہ پہلے کہا۔ اور یہ اتنا اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے آغاز کے دور میں لوگوں کو تاریخوں سے دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف وہ تاریخیں یاد رکھتے جن کا عبادات سے تعلق ہے، جیسے حج، رمضان، عید وغیرہ، اور کون کس دن پیدا ہوا، کس دن فوت ہوا، ان چیزوں کو ایسے محفوظ نہیں رکھا گیا، کیونکہ ان باتوں کا انسان کی یا مسلمان کی، ایک مومن کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور چونکہ ان دنوں میں دن منانے کا رواج نہیں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی دن مناتے ہیں تو وہ دن یاد رہتا ہے، نہیں مناتے تو ہم اپنی پیدائش کی تاریخ کو بھی بھول جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی باتوں کو تو محفوظ رکھا، لیکن ایسی تاریخوں کو محفوظ نہیں رکھا۔ اس لیے معراج کے سفر کا 27 رجب کو ہونا تو طے نہیں، البتہ یہ بات ضرور طے ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ وہ ایک شعر ہے نا، کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ اور یہ کوئی صرف روحانی سفر نہیں تھا یا خواب کا سفر نہیں تھا، بلکہ جسمانی سفر تھا۔ اور معراج کے اس سفر کے لیے جو روایات میں مختلف اس سفر کے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان مناظر میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر ایک سونے کا تش لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں ڈال کر اسے بند کر دیا گیا۔ آج کے دور میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سرجن جو ہے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں، تو کیا وہ رب جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا وہ اپنے محبوب کے سینے کو چاک کر کے اس میں ایمان اور حکمت نہیں بھر سکتا؟ اور وہ رب جو جسم کے اندر روح بھر دیتے ہیں، وہ رب ایمان نہیں بھر سکتے؟ یقیناً بھر سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ جیسے جیسے جتنا ایمان اور جتنی حکمت آتی جاتی ہے، انسان کو اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی جسے براق کہتے ہیں، اور یہ برق سے ہے، یعنی برق بجلی کو کہتے ہیں، اور بجلی کتنی تیز رفتار ہوتی ہے، اور براق گویا سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی بہت ہی زیادہ برق رفتار سواری، جو ایک گدھے اور خچر کے درمیان کی سواری تھی، اور جس کا ایک قدم تا حد نگاہ پر جا کر پڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر سوار کرا کر بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت بھی کی، وہاں آپ کو شراب اور دودھ سرو کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو نہیں لیا اور دودھ کو پیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی گھر کا سربراہ ہو یا کسی خاندان کا یا کسی قوم کا، وہ اپنے لیے جو راستہ منتخب کرتے ہیں، کم و بیش ان کے گھر والے اور ان کے پیچھے چلنے والے اسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے، تاکہ ہماری اولادیں اور ہمارے پیچھے چلنے والے ہدایت کے راستے پہ رہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا پر لے جایا گیا، اور روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ جب آپ آسمانی دنیا پر پہنچے، دروازہ کھلوانے کا کہا گیا، تو آسمان کے دروازے پر اس کی حفاظت پر مامور فرشتے نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کیا آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا؟
انہوں نے فرمایا ہاں. تو پھر فرشتوں نے کہا ان کو مرحبا اور ان کا آنا بہت اچھا، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا. اس سے آپ دیکھیے کہ کس قدر سیکیورٹی ہے آسمان دنیا کی، کہ یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھولنے کا کہا جا رہا ہے تو وہ جھٹ دروازہ کھول دے. اور حضرت جبرائیل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دروازہ کھلوا رہے ہیں، پھر بھی جھٹ سے دروازہ نہیں کھولتے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، اور پھر یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے. اس سے ہمیں بھی تہذیب سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کا دروازہ نوک کریں اور ہم سے پوچھا جائے کہ کون، تو ایک اپنا نام بتائیں، پھر اگر اجازت ہو تو گھر کے اندر جائیں، یا کہیں بھی کسی بھی ادارے میں سیکیورٹی کے اعتبار سے اگر روکا جاتا ہے تو اس روکے جانے پر ناراض ہونے کی اور غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں. یہ ایک وہ ذمہ داری ہے جو اپنی وہ نبھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنا تعارف کرانے میں اور ان کے سوالات کے جواب دینے میں اور آئی ڈی کارڈ دکھانے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. پھر بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ آپ کے باپ ہیں، انہیں سلام کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرنا اور ان کا جواب دینا اور خوش ہو کر استقبال کرنا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آپ نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ان کے دائیں جانب بھی کچھ لوگ ہیں اور بائیں جانب بھی، اور جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم سے رنج سے رونے لگتے ہیں. اور جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ دائیں اور بائیں ان کی اولاد ہے، دائیں جانب وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور بائیں جانب وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکرانے لگتے ہیں، اور جب جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو غم سے رونے لگتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنتی ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر بھی اسی طرح سے فرشتے نے سوال اور جواب کیے، پھر دروازہ کھولا گیا اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ درمیانے قد کے سرخ و سفید رنگت کے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے ابھی نہاد ہو کر نکل کر آ رہے ہوں. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے. جب کہا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں روتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک لڑکا میرے بعد بھیجا گیا اور اس کی امت کے لوگوں کی جنت میں داخل ہونے والی تعداد میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوگی. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا حسد کی بنا پر نہیں، یہ دراصل ایک نبی کی اپنی امت سے محبت کا اظہار ہے. حالانکہ امت کا ایک کثیر حصہ نافرمانی کی وجہ سے جنت سے محروم ہوا اور ان کے نبی اس قدر غمزدہ ہیں کہ روتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے خوش کر دے. پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا کہ وہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے اس کی عین سیٹ پر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو ایک مرتبہ داخل ہو اسے پھر دوبارہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں. اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت عمدہ مٹی والی، میٹھے پانی والی اور نرم زمین ہے، چٹیل میدان ہے
اور جس کی شجرکاری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر ہے، اور ایک روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ گویا جنت میں باغ ہم نے اپنی نیکیوں سے لگانے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اوپر ایک ہموار مقام پر لے جایا گیا جہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی، یعنی جہاں پر تقدیر لکھی جا رہی تھی یا فیصلے لکھے جا رہے تھے یا احکامات لکھے جا رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور اس جگہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق اس کا حسن بتانے پر قدرت نہیں رکھتی، یعنی اس قدر خوبصورت جگہ تھی۔ پھر معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، نہر کوثر آپ نے دیکھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر آپ بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اس میں کمی کی درخواست کرتے ہیں، اور پھر وہ نمازیں 5 کر دی گئیں، اور ندا آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک آپ کے لیے 5 نمازوں کے ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے، یعنی پڑھی 5 جائیں گی لیکن اجر و ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اور یہ نماز معراج کا خاص انعام اور خاص تحفہ ہے۔ اتنی کمی اور اتنی تخفیف ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نمازوں کی پابندی نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا۔ پھر معراج کے موقع پر ایک اور تحفہ جو آپ کو ملا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر اور ایک برائی کا گناہ 1 کے برابر قرار دیا گیا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لوٹ کر جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے 10 کا ثواب ہے، بس یہ ثواب کے اعتبار سے 50 ہی ہے، اور جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے پھر کسی عذر کی بنا پر نہ کر سکے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، پھر اگر اس نے وہ نیک کام کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے برے کام کا ارادہ کیا پھر اس کام کو نہ کیا تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، پھر اگر اس نے برا کام کر لیا تو وہ 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، شوق سے نیکیاں کرے، اور یہ غم بھی لاحق رہے کہ کہیں میری اکائیاں دہائیوں پر غالب نہ آ جائیں۔ پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی تحفے کے طور پر ملی، اور یہ بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 بازو تھے اور ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی اور یاقوت گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، دجال کو دیکھا، جہنم کے داروغے کو دیکھا، اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جنت کے اندر چل رہا تھا کہ میں نے ایک محل دیکھا، میں نے کہا جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ اور میرا خیال تھا کہ یہ میرے لیے ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس میں خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے اس میں داخل ہونے سے آپ کی غیرت مانے آ گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے بھی غیرت کروں گا؟ یعنی آپ کی وجہ سے تو جنت ملی، آپ کی وجہ سے تو جنت کا محل اور حور ملی، کیا میں آپ سے بھی غیرت کروں گا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا دیکھیے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حور کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کی ایک طرف چلنے کی آہٹ محسوس کی، تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مؤذن بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لوگوں کو خبر دی اور فرمایا کہ بلال کامیاب ہو گئے، میں نے ان کے قدموں کی آواز اس طرح سے سنی ہے، یعنی جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ معراج کے سفر کے دوران
جب آپ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں طرف سے آواز سنی کہ اے محمد ذرا ٹھہر جائیے، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں چلتا رہا اور اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر میں نے اپنے بائیں طرف سے آواز سنی کہ اے محمد ذرا ٹھہر جائیے، آپ سے کچھ پوچھنا ہے، تو میں چلتا رہا اور اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر راستے میں میرے سامنے ایک عورت آئی جس پر دنیا کی ہر طرح کی زیب و زینت کا سامان تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور یہ کہہ رہی تھی اے محمد ذرا ٹھہر جائیے، آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو میں چلتا رہا اور میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر بعد میں حضرت جبرائیل نے اس کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائیں طرف سے آواز سنی تھی وہ یہودیت کا داعی تھا، اگر آپ ٹھہر جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور بائیں جانب سے جو آواز سنی وہ نصرانیت کا داعی تھا، اگر آپ اس کی آواز پر ٹھہر جاتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ اور آپ کے سامنے جو عورت آئی جس کے اوپر ہر طرح کی زیب و زینت کا سامان تھا، وہ دراصل دنیا تھی جو مزین ہو کر آپ کے سامنے آئی تھی، اور اگر آپ اس کی آواز پر ٹھہر جاتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے داعی اور مبلغین اپنی زبان سے یا اپنی تحریر سے بلائیں گے، لیکن ہم نے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس کے بارے میں آتا ہے ایک اور روایت میں کہ وہ بڑھیا تھی، گویا دنیا عمر کے آخری حصے سے گزر رہی ہے، وہ بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن وہ اس قدر زیب و زینت اور نمائش کرتی ہے کہ وہ دیکھنے والے کو بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا دنیا کی اس زیب و زینت سے اور خوبصورتی سے دھوکہ نہیں کھانا اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ پھر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہگاروں کی سزائیں بھی دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات میں آسمان دنیا پر آیا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کر، یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا کو تو نصیحت کرتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، خود نہ نیکی کرتے تھے نہ برائی سے بچتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے جیسے کمرے ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ سود خوروں کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میرے رب نے معراج کرائی تو میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ اور آج غیبت اور دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کا مرض کس قدر عام ہے۔ ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل شاید ہی غیبتوں سے خالی ہوتی ہو۔ بات بات میں دوسروں کی بے عزتی، غیبت کرنا، تہمت لگانا، طعنہ زنی کرنا، یہ ذرا سا زبان کا چسکا اور انجام اتنا برا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ مرد اور خواتین ہیں جن کے سامنے ایک طرف پکا ہوا اور ایک طرف گلا سڑا بدبودار گوشت رکھا ہے، مگر یہ بدعقل پکا ہوا طیب گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عقلوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بینیاں موجود ہیں، مگر پھر بھی یہ زانیہ اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ شباشی کر رہے ہیں، یا وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال اور طیب شوہر ہیں، پھر بھی یہ زانی اور بدکردار مردوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر پچھنے لگوانے یعنی حجامہ کی تاکید بھی معراج کے سفر میں ہوئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا تو سب نے مجھے یہ کہا کہ محمد آپ پچھنے لگوانے کا ضرور اہتمام کیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی پچھنے لگوانے کا عمل ثابت ہے، اور اس سے جسم کا زائد اور خراب خون نکل جاتا ہے۔ بہت سی بیماریوں کا یہ بڑا عمدہ علاج ہے۔ بہرحال میرا اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ معراج کے
اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی، تو اس بات پر بھی ایمان رکھنا اور ساتھ ان تحائف کی قدر کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر دیے گئے، نمازوں کی پابندی کرنا، نیکیوں کی طرف رغبت کرنا، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی ہر روز رات کو سونے سے پہلے خاص طور پر تلاوت کرنا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا، پھر وہ جنت جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہمیں بتایا، اسے پانے کی آرزو اور تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور جس جہنم اور جن سزاؤں کا منظر آپ نے دیکھا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال سے اپنی پناہ میں رکھے جو ایسے برے انجام کا ہمیں مستحق ٹھہرائے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور آپ سے آپ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔